بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات کوئی اسلامی ویڈیو یا کوئی ایسی تحریر نیکی سمجھ کر لگاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو بجائے نیکی کے اس عمل سے الٹا گناہ ملتا ہے۔ تو جو بھی آپ خصوصی طور پر دین کے بارے میں کوئی پوسٹ لگائیں، پہلے مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ کیا یہ اللہ کا فرمان ہے، یا اگر حدیث کے طور پر بیان کیا جائے تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی یا نہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، ہمارے ملک کے ایک بہت محترم اور بہت معزز مصنف ہیں اور وہ صحافی ہیں۔ انہوں نے چند دن پہلے میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے ان کی طرف سے ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی جس میں یہ درج تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کتے کو نجس العین قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ حالانکہ پورے قرآن حکیم میں ان دونوں باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ کتے کو قرآن حکیم میں نجس العین قرار دینے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اور اسی طرح سے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر تو ضرور موجود ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ ذکر تو موجود ہے کہ وہ اصحاب کہف کی غار کے باہر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہا کہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن لکھتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ یہ باتیں قرآن حکیم میں نہیں آئیں، اور اس کو قرآن کا حوالہ دینا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو معزز صحافی ہیں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہوگا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں میڈیا میں ملتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے کہ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ تو رب نے کہاں پر یہ بات کہی ہے، یہ اگر ان سے پوچھا جائے تو یقیناً وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح سے کسی صاحب نے یہ میڈیا پہ یہ لگایا کہ قرآن پاک کا ایک رکوع ہر روز پڑھنے سے سال میں 3 قرآن مکمل ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم میں 558 رکوع ہیں، اور ایک رکوع روز پڑھیں گے تو 558 دن قرآن حکیم پڑھنے میں لگیں گے، تو سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے لکھ دیا کہ جی آپ ایک رکوع روز پڑھیں تو سال میں 3 قرآن ختم ہو جائیں گے؟ تو اس طرح کی باتیں۔ اچھا، پھر اس سے آگے بھی ہوتا ہے، اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج آپ آگے بھیجیں، اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو 3 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، 12 دن کے اندر آپ کو بہت سخت تکلیف محسوس ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں اپنے پاس سے گھڑ کر لگانا شریعت کے اوپر یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی ایسی بات میری طرف منسوب نہ کی جائے جو میں نے نہیں کی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ احادیث کی کتب میں موجود ہیں، پھر ان میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی کتاب سے پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضعیف حدیث ہوتی ہے، مرفوع حدیث ہوتی ہے، مردود حدیث ہوتی ہے۔
تو اس طریقے سے پہلے ہمیں پوری تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد میڈیا پر کوئی بات بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح عمل اور صحیح علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔